بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے یہ بحث ایک دفعہ پھر زندہ ہو گئی ہے کہ کیا عورت مردوں سے معاشرتی سطح پر علیحدہ رہ کر ترقی کر سکتی ہے یا نہیں۔ یوں تو انسانی معاشرہ اپنی حیت ترکیبی کے اعتبار سے ایک مخلوط معاشرہ ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو افزائش نسل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف انسانی معاشرہ بلکہ اس کے ارد گرد آباد چرندوں پرند اور حیوانات کی دنیا کی بنیاد بھی جسمانی اختلاط، نسلوں کی پرورش، تربیت اور دیکھ بھال پر ہی رکھی گئی ہے۔ تمام جانداروں کی جبلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اوصاف لاشعوری سطح پر شخصیت کا حصہ بنا دیے ہیں جن کے گرد ان کی پوری حیات گھومتی ہے۔ ان میں سے 3 بنیادی جبلتیں ہیں: نمبر 1 بھوک، نمبر 2 نیند، نمبر 3 جنس۔ یہ تینوں دراصل زندگی کی ڈور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ انسان و حیوان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے ماحول، کردار، وظائف اور کائنات میں اس کی اہمیت کے مطابق بے پناہ خصوصیات سے نوازا ہے، اور وہ سب ان کی جبلت کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ ان میں محبت، خصوصاً ماں کی اولاد سے محبت، جذبہ قربانی و ایثار، غصہ و انتقام، خوف اور ڈر، حزن و ملال، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز شرم و حیا کی جبلت۔ دنیا بھر میں انسان کے مطالعے کے 2 غالب طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسے عام جانداروں کی طرح صرف ایک جسمانی وجود سمجھ کر اس پر تحقیق کرنا اور اس کی ضروریات کا جائزہ لینا، اور دوسرا اس کا بحیثیت انسان ایک معاشرتی زندگی کے بنیادی رکن، سوشل اینیمل کے طور پر اس کا مطالعہ کرنا۔ 3 بنیادی جبلتوں کے حصول کا طریقہ ہی انسان کو دیگر تمام جانداروں سے ممیز، ممتاز اور منفرد کرتا ہے۔ عام حالات میں ایک جانور کو اگر بھوک لگتی ہے تو اسے اس بات کی بہت کم پرواہ ہوتی ہے کہ کھانا کیسا ہے، اسے کہاں، کس جگہ اور کیسے بیٹھ کر کھایا جائے۔ اسے بھوک لگتی ہے، جیسے ہی کھانا میسر آتا ہے اور جہاں سے بھی میسر آتا ہے وہ اسے کھا لیتا ہے، جبکہ پسماندہ ترین انسانی معاشرے میں بھی کھانے کے اپنے آداب اور لوازمات ہوتے ہیں جو ذائقے کی حس سے لے کر دسترخوان کی زیب و زینت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نیند کے عالم میں بھی انسان اپنے ارد گرد بسنے والے جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ ہر انسان کو ایک آرام دہ جگہ، نرم و نازک بچھونا اور شور سے دور ایک ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ پرسکون نیند کر سکے۔ درختوں کی کھوؤں اور پہاڑوں کی غاروں میں مسکن بنانا اسی بنیادی ضرورت کی تکمیل تھی۔ بعض ماہرین اسے صرف درندوں کی چیر پھاڑ سے بچنے کی تدبیر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بہت کمزور دلیل ہے، کیونکہ درندوں کی دسترس تو ان ابتدائی پناہ گاہوں تک بہت آسان تھی۔ تیسرا اور بہت اہم جذبہ جنس یا جنسی تسکین کا ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر حیوانات، چرند پرند وغیرہ صرف ایک خاص موسم، وقت یا ضرورت کے تحت یہ بھوک مٹاتے ہیں، اور اس میں بھی بنیادی مقصد صرف افزائش نسل ہی ہوتا ہے، جبکہ حضرت انسان نے تو اس معاملے میں کمال کی ترجیحات و ترغیبات و توجیہات سے ایک جہان آباد کیا ہوا ہے۔ اس بنیادی جبلت کی تکمیل کے راستوں کو سجانے، سنوارنے اور خوبصورت بنانے میں اس نے صدیاں صرف کی ہیں۔ جدید دور کے آتے آتے اس نے اس سارے کھیل کو افزائش نسل کے بنیادی تصور سے ہی بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا خطرناک نتیجہ جدید ترین معاشرے میں یہ نکلا ہے کہ افزائش نسل، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان سے ایک گونا محبت، یہ سب کچھ اب جنسی لطف اندوزی کے خوبصورت ماحول کے لیے ایک رکاوٹ تصور کیے جانے لگے ہیں۔ انسان کس قدر آزاد، روشن خیال، ترقی یافتہ اور بے باک بھی ہو جائے، اپنے جنسی مشاغل کے لیے آج بھی خلوت و تنہائی کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کے لیے ساتھی یعنی سیکس پارٹنر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ یا ہر کسی سے اپنی خواہشات کی تسکین نہیں کرتا، بلکہ اپنی شدید ترین طلب اور خواہش کو بھی بہتر وقت، بہتر ماحول اور بہتر ساتھی کے آنے تک مؤخر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیاتی، معاشرتی اور تہذیب علوم کے ماہرین جو انسان کا مطالعہ معاشرتی زندگی کے بنیادی رکن یعنی ایک معاشرتی حیوان کے طور پر کرتے ہیں، وہ انسان کی شخصیت کو 2 انتہاؤں میں تقسیم کرتے ہیں: پہلی انتہا یعنی باقاعدہ اور دوسری بے قاعدہ۔ آدمی اپنی زندگی میں جتنا زیادہ باقاعدہ ہوتا ہے اور معاشرتی رویوں، اخلاقی اصولوں اور کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے، اتنا
उतना ही नॉर्मल कहलाता है, जबकि जितना वो इन तमाम से दूर होता है उतना ही इब्नॉर्मल कहलाता है। और इब्नॉर्मल होने का आखिरी मकाम इंशिकाक ज़हनी शेज़ोफ्रीनिया यानी पागलपन है। नॉर्मल इंसान यानी ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने के चंद अहम खुसूसियात में एक ज़री उसूल ये है, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिजायर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, यानी ख्वाहिशात का बेहतर वक्तों तक इल्तिवा दरअसल इंसान के नॉर्मल होने की सबसे अहम अलामत है। यही वो बुनियादी फर्क है जिसने इंसान को अपने लिए एक अजीम मुआशरा और तर्ज जिंदगी तख्लीक करने पर मजबूर किया है। इस मुआशरे और तर्ज जिंदगी का सबसे अहम इदारा सिर्फ और सिर्फ खानदान है, जो दरअसल पूरी इंसानी जिंदगी की एक छोटी सी शबीहा है, जिसमें इंसान को वो सब कुछ मुयस्सर आता है जो पूरे मुआशरे में बड़े पैमाने पर मौजूद होता है। इंसान मुआशरे से कट भी जाए तो अपने तमाम जज्बों और ख्वाहिशात की तकमील उसी खानदान में रहकर पूरी कर सकता है। बुनियादी जबलतों से लेकर आला और अरफा इंसानी जज्बे इसी एक खानदान में मुयस्सर आते हैं। यही वजह है कि इंसानी मुआशरे को दरअसल खानदानों की छोटी छोटी ईंटों से तरतीब दी हुई एक खूबसूरत इमारत तस्वर किया जाता है। खानदान के इदारे में इंसानी तहजीब के चंद अहम फराइज अदा होते हैं और यूं तमाम बुनियादी वज़ाइफ पूरे हो रहे होते हैं, जिनके नतीजे में पूरी इंसानियत को कामयाब और कारामद अफराद मुयस्सर आते हैं। अज़ल से लेकर आज तक तमाम इंसानी मुआशरों ने खुद भी और इंसानों पर नाजिल करदा मज़ाहिब की तालीम ने भी खानदानी इदारे को मुकम्मल तौर पर मखलूत ही रखा और उस पर बहुत कम पाबंदियां लगाई। मजहब ने खानदान में सिर्फ रिश्तों की तमीज और उनके एहतराम के लिए थोड़ी सी पाबंदियां खानदानी सतह पर भी लगाई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मकामी कदीम कबीले एबोरिजिनीज से लेकर अमेज़न के कबीलों तक खानदान से बाहर मुआशरती जिंदगी के लिए हर कबीले, कौम और मुआशरे ने शर्म और हया के उसूल जरूर अपनाए और ये उसूल बहुत हद तक एक मखलूत मुआशरे को हद से बढ़ने से रोकने के लिए थे। मुआशरती पाबंदियां लगाकर औरत और मर्द की अमलदारियों को बिल्कुल अलहदा कर दिया गया, बल्कि हकीकत यह है कि दुनिया का हर मुआशरा ख्वाह वो सादा हो या देहाती ही क्यों न हो, वहाँ पर भी औरत को मुआशी मजबूरी या तहजीबी जरूरत के लिए ही बाहर निकाला गया। सदियों औरत का ध्यान सिर्फ औलाद की तरबियत और नशोनुमा से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।